ریڈیو پاکستان سامعین، قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام زرخیز پاکستان کا دستاویزی سلسلہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہلہات کھیت موضوع ہے دھان کی پنیری تیار کرنے کی جدید ٹیکنالوجی۔ رب کائنات نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین نے سبزہ اگایا، جو زمین پر موجود مخلوقات کی خوراک کا وسیلہ بنا۔ زمین کو جغرافیائی حوالے سے فلک بوس پہاڑوں، پوٹوہار جیسی سنگلاخ دھرتی، کھیت کھلیانوں سے سجے میدانوں اور لق و دق صحراؤں کی زمین پر پھلکاری کی۔ اس سے بھی کہیں بڑھ کر گرمی، سردی، بہار و خزاں اور برسات جیسے موسموں کے خوبصورت رنگوں سے زمین کو زینت بخشی۔ زمین کی ساخت اور موسموں کی ادلا بدلی سے کرۂ ارضی پر بکھرنے والے قوس و قزح کے رنگوں نے زمین کو وہ حسن بخشا جس کی کوئی نظیر ملنا محال ہے۔ ابتدا میں جب ابھی انسان شعور کی نعمت سے متصف نہیں ہوا تھا اور قدرتی وسائل، درختوں کے پتوں اور پھلوں پر اکتفا کرنے پر مجبور تھا، زمین کی ساخت کے اختلاف اور موسموں کی رنگاننگی نے زمین کی گود طرح طرح کی جڑی بوٹیوں، پھلوں اور پھلوں کے ساتھ ساتھ مختلف اجناس سے بھر دی۔ انہیں مختلف پھلوں اور اجناس نے انسان کی غذائی ضرورت میں اپنی مستقل جگہ بنا لی۔ ان میں موجود قدرتی غذائیت انسانی بقا میں ممد و معاون بنی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب انسان نے زراعت کا مشغلہ اختیار کیا، جو بتدریج پیشے میں بدلتا گیا۔ اس مشغلے یا پیشے میں ہر نیا دن تجربے میں ڈھل کر ارتقاء کی منازل طے کرنے لگا۔ خود رو قدرتی اجناس کو اپنے تجربے کی روشنی میں زراعت کے عمل سے گزار کر جب انسان نے انہیں اپنی غذا کا حصہ بنایا تو یہ تاریخ ارتقاء انسانی میں سنگ میل ثابت ہوا۔ جانوروں کو سدھا کر کاشتکاری میں مدد کے لیے استعمال زراعت میں کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ تیز ترین انسانی ترقی میں مشینی عہد کو کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب مشینوں کی مدد سے اجناس کی کاشت و برداشت کے لیے زمین کی تیاری، بجائی، کٹائی اور پیداوار کی سانبھ سنبھال میں انقلاب برپا ہوا۔ مشینوں کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور تحقیق نے بھی انسانی کوششوں اور کاوش کو بہت زیادہ سود مند بنایا، جس کی مدد سے اجناس کی نئی اقسام، بیماریوں سے بچاؤ اور بہتر سے بہتر پیداوار کے لیے مدد کی۔ دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح دھان یا چاول گندم کے بعد انسانی خوراک کا بڑا حصہ ہے۔ جتنی محنت اور توجہ گندم کی کاشت و برداشت پر دی جاتی ہے، اتنی توجہ ہی دھان کی فصل پر بھی دی جاتی ہے۔ دھان یعنی چاول ایک بہترین اور اہم غذائی فصل ہے جو پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں اہم غذائی فصل کے طور پر کاشت کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والا چاول پوری دنیا میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ چاول کی فصل جتنی انسانی غذائی ضرورت کے لیے ضروری ہے تو اس کی باقیات، پرالی، بھوس وغیرہ بھی اتنی ہی کارآمد ہے۔ دھان کی کاشت سے پہلے پنیری لگائی جاتی ہے۔ پنیری کو عام طور پر 3 طریقوں سے کاشت کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کدو کا طریقہ، نمبر 2 خشک طریقہ، نمبر 3 راب کا طریقہ۔ دھان کی فصل کے لیے سب سے پہلے صاف ستھرا اور توانا اور تندرست بیج کا انتخاب نہایت ہی ضروری ہے۔ دھان کے عام بیج کے لیے شرہ اگاؤ 80% اور ہائیبریڈ اقسام کے لیے 75% شرہ اگاؤ لازم ہونا چاہیے۔ دھان کی فصل سے بھرپور برداشت کے لیے منظور شدہ بیج کا استعمال کریں۔ یہ بیج پنجاب سیڈ کارپوریشن کے مراکز اور رجسٹرڈ کمپنیوں سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کا بیج کالا شاہ کاکو تحقیقاتی مرکز سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دھان کی فصل کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے سفارش کردہ پھپھوندی کچھ زہر ضرور لگائیں۔ دھان کی فصل ہر قسم کی کلر اٹھی شور زدہ زمینوں میں بھی مناسب دیکھ بھال کے ذریعے کاشت کی جا سکتی ہے۔ صرف ریتلی زمین کاشت کے قابل نہیں ہوتی۔ پنیری کے لیے دھان کی فائن اور منظور شدہ اقسام کو ہی ترجیح دیں۔ میرا زمین میں پانی کھڑا نہیں ہو سکتا،
وہاں زمین خشک طریقے سے تیار کی جائے. ہفتہ 10 دن کے وقفے سے 2 دفعہ روانی کی جائے اور وتر آنے پر دوہرا ہل اور سہاگا چلایا جائے. چکنی اور چکنی میرا زمین جن میں پانی کھڑا کیا جا سکتا ہے، وہاں منتخب کھیت کو پنیری کاشت کرنے سے 25 سے 30 دن پہلے پانی سے بھر دیا جائے. جب زمین نرم ہو جائے تو دوہرا ہل اور سہاگا چلا دیا جائے. راب کے طریقہ سے پنیری اگانے کے لیے خشک زمین میں 3 سے 4 مرتبہ ہل چلا کر سہاگا دے کر زمین کو باریک اور بھربھرا کریں. ہموار کردہ کھیت میں گوبر، پھک یا پرالی کی 2 انچ تہ ڈال کر آگ لگا دیں. راکھ ٹھنڈی ہونے پر زمین میں ملا دیں. بعد ازاں بیج باحساب سفارش کردہ مقدار کا چھٹا دیں. کیاریوں کو پانی آہستہ آہستہ لگائیں. آخری تیاری کے وقت زمین کو بذریعہ سہاگا اچھی طرح ہموار کر لیں. زمین کی تیاری کے بعد کھیت کے درمیان ایک وٹ بنا کر کھیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. دھان کی فصل میں پنیری کی منتقلی کے وقت پانی کی مقدار 1 تا 1.5 انچ سے زیادہ نہ ہونے دیں. اگر پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو تیز ہوا سے پودے اکھڑ جائیں گے. اگر پانی کم ہو تو پودے سوکھ جانے یا مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. جب پنیری لگ جائے تو اس کے 1 ہفتے بعد پانی کی مقدار کو بڑھا دینا چاہیے. پنیری کی منتقلی کے 20 سے 25 دن تک پانی کھڑا رکھنا لازمی ہے. اس کے بعد 1 ہفتے تک پانی کم یا خشک ہونے دینا بہتر ہوتا ہے. دھان کی اچھی اور مناسب پیداوار کے لیے جیسے وقت پر کاشت ضروری ہے، ویسے ہی وقت پر کٹائی ضروری ہے. جب سٹے پر دانے پک جائیں اور نمی کا تناسب 20 تا 22% رہ جائے تو ہارویسٹر سے کٹائی کریں. سپرے کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے. سپرے ہمیشہ صبح یا شام کے وقت کریں. ہوا کے مخالف سمت کھڑے ہو کر سپرے نہ کریں. اگر خدا نخواستہ زہر کا اثر ہو جائے تو ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں. بیماریوں سے بچاؤ کا طریقہ بہت سستا اور آسان ہے. بیج کو زہر 2 طرفہ طریقوں سے لگایا جا سکتا ہے. پہلے طریقے میں کاشت سے 2 ہفتے پہلے بیج کو سفارش کردہ زہر لگائیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زہر لگانے کے 2 ہفتہ بعد بیج کو خشک بوئیں یا بھگو کر انگوری مارے ہوئے بیج کا استعمال کریں. اچھی پیداوار کے لیے کھیت میں مناسب عمر کی پنیری کی منتقلی ضروری ہے. سب اقسام کے لیے موزوں عمر 25 سے 40 دن ہے. اگر منتقلی کے وقت پنیری کی عمر 25 دن سے کم ہو تو گرمی برداشت نہیں کر سکتے. اگر پنیری 40 دن سے زیادہ عمر کی ہو تو کھیت میں منتقلی کے بعد اس کی شاخیں کم بنیں گی اور پیداوار متاثر ہوگی. پنیری اکھاڑنے سے پہلے دیکھ لیں کہ پنیری میں پانی موجود ہو. اگر پانی موجود ہوگا تو مٹی نرم ہونے کی وجہ سے پنیری کو اکھاڑتے وقت جڑیں نہ ٹوٹیں گی. پنیری کی منتقلی کے وقت کھیت بالکل ہموار ہونا چاہیے. ایک سوراخ میں 2 پودے لگائیں بشرطے کہ لاب کی منتقلی کے بعد ناغے پر کر دیے جائیں. نتائج سے واضح ہے کہ اگر پنیری زیادہ عمر کی ہو جائے تو فی سوراخ پودوں کی تعداد بڑھا کر اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن 50 دن سے زیادہ عمر کی پنیری منتقل کرنا سود مند نہ ہوگا. ڈھانچہ کی تیز بڑھوتری کے لیے اس کو تر وتر کا پانی لگائیں کیونکہ سبز کھاد کے ڈھانچہ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کاشتکار سبز کھاد کے ڈھانچہ کو دبانے کے فوراً بعد لاب منتقل کر سکتے ہیں. دھان خریف کی اہم نقدآور فصل ہے. ہمارے کاشتکار حضرات چاول کے تحقیقی مرکز کی دی گئی سفارشات پر عمل کر کے دھان کی فی ایکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں. سامعین، ابھی آپ نے دستاویزی پروگرام سنا. موضوع تھا دھان کی پنیری تیار کرنے کی جدید ٹیکنالوجی. تحریر سنبل اکرم کی تھی. صداکار تھے پرویز رضا اور انعام خان. پروڈیوسر حافظ نوید اسلم. اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی.